بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس کے عزیز طلباء اور طالبات، بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے مڈ ٹرم امتحانات آپ نے دیے۔ اس کے بعد یہ ہماری پہلی کلاس ہے، مجموعی طور پر اس سیمیسٹر میں یہ 8واں لیکچر ہے۔ تو آپ کے مڈ ٹرم امتحانات میں کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں۔ ایک تو یہ کہ گھر بیٹھ کے آپ نے بہت فرصت میں بہت زیادہ وقت ملنے کے باوجود بعض پرچے ایسے تھے کہ جو بہت عجلت میں لکھے گئے ہوں، بہت جلدی میں جان چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب یہ آپ کا فائنل ٹرم ہے، 40 نمبر کا یہ پیپر ہوگا۔ تو آپ وہ جانتے ہیں، جنہوں نے پیپر لکھے ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو اب کوشش کیجئے کہ اپنے فائنل ٹرم امتحان میں آپ اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے نمبر بہتر آ سکیں۔ تو آج یہ ہمارا 8واں لیکچر اور فائنل ٹرم کا پہلا لیکچر ہے۔ اس میں نصاب جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ سن لیں کہ ایک تو اصطلاحات اہم سوال ہے لازمی، جس میں اصطلاح کا مطلب، اور پھر چند اصطلاحات انگریزی کی دی گئی ہیں اور آپ نے ان کا اردو ترجمہ لکھنا ہوگا، یا اردو ترجمہ دیا جائے گا اور آپ نے ان کا انگریزی ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو یہ چند مخصوص اصطلاحات ہیں، تو انہیں آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ سپیلنگ جو ہیں ان کے وہ درست لکھنے چاہیے، اگر یہاں کوئی غلطی معمولی سی کہیں ہو بھی کوشش کریں کہ آپ اسے درست کر کے لکھیں۔ اور پھر اگر انگریزی اصطلاحات دی جاتی ہیں تو ان کا درست اردو ترجمہ لکھیں۔ تو یہ اس ٹرم کے لیے، یعنی فائنل ٹرم کے لیے، یہ بہت بنیادی سوال ہے، یوں سمجھیے کہ لازمی کے طور پر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اصطلاح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا مفہوم بہت مختصر لکھا گیا ہے۔ تو پرچے میں اس طرح ہی پوچھا جائے گا کہ اصطلاح کا مفہوم بتائیے، اور چند اصطلاحات دی ہوں گی کہ ان کا ترجمہ لکھیے، یا جس طرح بھی سوال کی نوعیت ہوگی۔ تو مفہوم اس کا کیا ہے؟ یہ بہت آسان لفظوں میں لکھا گیا ہے، صرف آپ کی سطح کو، آپ کی کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ یہ اصطلاح کا کوئی زیادہ معتبر جامع مفہوم نہیں ہے، یا یوں سمجھیے کہ جتنا اصطلاح کی تفصیل کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، یہاں صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہے، اصطلاح کسے کہتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان سے لیا گیا ہے، اس میں مشتق ہے، وہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس کا مفہوم ہے، وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں، وہ اصطلاح کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ ایسا لفظ یا رمز کی بات جسے قائل اور مخاطب
مطلب بولنے والا اور سننے والا جو سامنے ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں یا کم سمجھ سکیں، ان کی سمجھ میں کچھ بات سمجھ میں آ جائے، کچھ نہ آئے، تو یہ بھی اصطلاح کے ساتھ ایک خاص مطلب لیا جاتا ہے اس کا مفہوم۔ تو یہ آپ نے مفہوم میں یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ تیسرا نمبر پھر سن لیں کہ ایسا لفظ یا رمز کی بات جسے قائل اور مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں، وہ بھی اصطلاح کہلاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ چند اصطلاحات جو میں عرض کر رہا تھا کہ انگریزی کی اصطلاحات ہوں گی اور ان کا ترجمہ لکھا کیا ہوگا، اور پھر اب یہ دیکھیے، یہ بہت مخصوص کر کے آپ کی امتحانی ضرورت کے لیے یوں سمجھیے کہ چند ہیں، اور ان میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ اصطلاحات ہوں جنہیں ہم روزمرہ زبان میں انگریزی اردو بولتے ہوئے بھی انگریزی اصطلاحات اور لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اردو بولتے ہوئے کم از کم جو اصطلاحات اس وقت ہماری روزمرہ زبان میں آئیں ہم ان کا اردو ترجمہ کر کے ہی بولیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ یا اصطلاح ہے ایکنالجمنٹ، تو اس کے 5-4 مطلب لکھے گئے ہیں۔ اعتراف ہے، تسلیم، رسید، اطلاع، موصولی، اور پھر اقرار اور اقبال، تصدیق۔ اس طرح ایگریویٹنگ ہے، شدت پیدا کرنے والا یا متشدد۔ اب پھر اپولوجی ہے، انکنڈیشنل۔ اب اس میں این ایک مس ہو گیا ہے کسی طرح سے، وہ آپ لکھ لیں، غیر مشروط معذرت، بینیفیشیل، نفع بخش۔ اسی طرح بریچ آف لا، قانون شکنی، کیلکولیٹر، حسابی مشین، کیپیسٹی، استعداد، صلاحیت، گنجائش، بہت لفظ ہم یہ بولتے ہیں، سینٹرل ٹریجری، مرکزی خزانہ، سول ہاسپٹل کا ہم بہت لفظ بولتے ہیں، سرکاری شفاخانہ یا شہری شفاخانہ، کمپوزیشن کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، اصطلاح بہت بولی جاتی ہے، ترکیب، تشکیل، ترتیب، مضمون، راضی نامہ، تصفیہ۔ اب اس طرح کنفرمیشن ہے، توثیق، تصدیق بھی اس کا مطلب ہوتا ہے مستقلی، پکی بات۔ اب اس طرح ڈیٹ آف ریسیپٹ ہے، تاریخ وصولی، تاریخ وصولی۔ اب ڈین آف فیکلٹی، یہ لفظ یونیورسٹی میں بہت آپ کو سننے کو ملا ہوگا، تو رئیس سے کلیہ۔ اب اس طرح اکاموڈیشن ہے، اس کا مطلب بھی مصلحت یا مصالحت، اور قرضہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، گنجائش کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ اب اس طرح ایڈوانس پیمنٹ، پیشگی، ادائیگی یا ادائیگیاں، اینالوجی، تمثیل یا مشابہت، بیلنس اویلیبل، بقایا، قابل وصول، باؤنڈری ڈسپیوٹ، نزاعت، حد بندی، براڈ کاسٹنگ، نشریات کے لیے یہ اصطلاح بہت بولی جاتی ہے، نشر کرنا یا نشریات، کیلنڈر، ہم نے کبھی اس کو نہیں اردو میں استعمال کیا کہ سال نامہ یا جامعہ یا تقویم یا جنتری۔ اس طرح کیش میمو ہے، رسید نقدی، سول کوڈ، عدالت دیوانی یا ایوان عدل، آپ یہ بہت کم بولتے ہیں، کمپلیشن سرٹیفکیٹ، تصدیق نامہ، تکمیل۔ اب کمپرومائز ہم بہت بولتے ہیں، مصالحت کرنا، مصلحت، تصفیہ،
ایگریمنٹ جس طرح کی اصطلاح ہے اسی طرح. اب اس طرح ڈیٹا، یہ لفظ ہم یہی پنجابی میں بھی اردو میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں. تو بنیادی معلومات، ڈیٹ آف ریموول، تاریخ اخراج. اب پھر اگلا ہے ڈیبٹیبل، قابل خرچ یا قابل ادا. ڈیفینس آف پاکستان رولز، ضابطۂ تحفظ پاکستان. ڈپارٹمنٹل پنشمنٹ، محکمانہ سزا. اب اسی طرح ہے ڈیپوٹیشن، یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، فلاں ڈیپوٹیشن پہ ہے، فلاں مستعار خدمتی، نیابت، وفد. اب اس طرح ڈائریکٹری، ہدایت نامہ یا سرنامچہ یا ڈائریکٹری. فرام پری پے، پچھلے صفحے سے. جنرل الیکشن، بہت لفظ بولا جاتا ہے، عام انتخابات. اب اردو میں اس کے لیے ترجمہ جو ہے ہارشپ سرٹیفکیٹ، تصدیق نامہ وراثت. اب اس طرح ڈیتھ وارنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، حکم نامہ سزائے موت. ڈیفالٹ، تقصیر، تقصیر کہتے ہیں غلطی کو، کوتاہی. اب اس طرح ہے ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ، اثبات، توضیح. ڈپارٹمنٹل رپورٹ، محکمانہ روداد. ڈسپیچ رجسٹر، رجسٹر ترسیل. اکانومک ویل بینگ، معاشی بہبود. گورنمنٹ ایجنسی، سرکاری ذرائع. جنرل نالج، دیکھیے بہت بولتے ہیں تو اس کا اردو ترجمہ ہے معلومات عامہ. اب اگلا ہے ہوم مینوفیکچر، دیسی مصنوعات جو گھر میں بنائی جاتی ہیں. لیو، ویکینسی، رخصتی، خالی اسامی. لبرٹی آف پریس، آزادی صحافت. مارجن آف پروفٹ، گنجائش منافع. نان ٹیکسیبل، ناقابل محسوس. پیمنٹ سلپ، پرچہ ادائیگی. فزیوتھراپی، اور یہ ہے نفسی علاج. اب پروویژنل گرانٹ، صوبائی منظوری یا صوبائی رقم. سیلنگ پرائز، سوری وہ فزیو نہیں، اس کو سائیکو تھراپی جو ہے نفسی جو. تو اس طرح سیلنگ پرائز، قیمت فروخت. اور ٹرانسکرپشن، نقل نویسی. ود ڈرال، واپسی یا دستکشی. زوننگ، حلقہ بندی کرنا، زون بنے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. اب ہائر اتھارٹی کی اصطلاح بہت ہم بولتے ہیں تو اعلیٰ حق میں مجاز. جوڈیشل ریٹ، حکم نامہ عدالت. لیو وداؤٹ پے، رخصت بلا تنخواہ. لم پروویژن، یک مشت گنجائش. نیشنل پلاننگ کمیشن، قومی منصوبہ بندی کمیشن. پیمنٹ آرڈر، حکم نامہ ادائیگی. پیمنٹ ووچر، سند ادائیگی. پراسپیکٹس، اب یہ کالج یونیورسٹی میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کبھی ہم نے اور نہیں کیا کہ اردو میں کیا اسے. توقعات، امکانات، یہ ترجمہ. ریلیجیس لبرٹی، مذہبی آزادی. ٹاؤن کمیٹی، مجلس شہری. ویکیبلری، یہ بہت لفظ ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب فرہنگ، ذخیرہ الفاظ. ویز اینڈ مینز، وسائل و ذرائع یا ذرائع و وسائل. تو اب یہ وہ چند لفظ ہیں جو صرف آپ کی امتحانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھے گئے ہیں. اور